بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدد ناظرین، یہ بیٹی ہے ہماری، بڑی پیاری تھی، چھوٹی 5 سال اس کی ایج ہے۔ اس کو مسئلہ تھا گندم الرجی کا، تو اس کو موشن میں یعنی کہ پخانے میں خون آتا تھا، بلڈ آتا تھا۔ رات کو سوتے ہوئے یہ ڈرتی بھی تھی، اور اس کی وجہ سے گندم الرجی کی وجہ سے گندم بھی چھوڑی ہوئی تھی، اس کے باوجود پخانے میں خون آ کے اس کو خون کی کمی بھی ہو چکی تھی۔ تو یہ میرے پاس آتے ہیں 12/3/2025، یعنی کہ تیسرا ماہ تھا اور 12 تاریخ تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو دوائی دی الحمدللہ کے فضل و کرم سے، یہ تب سے گندم سے بنی ساری چیزیں بھی کھا رہی ہیں، اور اس کا بلڈ بھی رک گیا، اور ماشاءاللہ اس کا HB بھی پوری ہو رہی ہے۔ تو ابھی ان کے جو والد محترم ہیں ان سے ہم انٹرویو کرتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ ان کو کب سے مسئلہ تھا اور کیا کیا انہوں نے کیا اس کے لیے۔ جی بھائی جان، کیا نام ہے آپ کا؟ نوید نام ہے۔ جی نوید بھائی، کب سے بچی کو مسئلہ تھا؟ بچی کو 2.5 سال سے مسئلہ تھا۔ 2.5 سال سے بچی کو مسئلہ تھا، تب سے آپ نے گندم چھوڑی ہوئی تھی؟ جی گندم بھی چھوڑی ہوئی تھی، میڈیسن بھی کھلا رہے تھے، لیکن بچی کی HB بہت کم ہو گئی تھی، حتیٰ کہ 6 پوائنٹ کچھ رہ گئی تھی۔ جی اس میں ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو بلڈ لگے گا، بلڈ بھی لگوایا 1-2 دفعہ ان کو، جی لیکن اب الحمدللہ بہتر ہے پہلے سے۔ اچھا، جب سے آپ ہم سے دوائی لے کے گئے تب سے گندم سے بنی ہوئی چیزیں کھا رہی ہے، ڈائریکٹ دلیا کھا رہی ہے، اونلی گندم کا؟ جی گندم، جبکہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ نے وہ گندم جس چکی میں پیسی جاتی ہے وہاں سے دوسرا آٹا بھی نہیں پسوانا، ایسے ہی بتایا تھا؟ بالکل ایسے ہی بتایا گیا تھا۔ اچھا، جب سے یہ گندم کی روٹی کھا رہی ہے اور گندم سے بنی چیزیں کھا رہی ہے، گندم کا دلیا کھا رہی ہے، ماشاءاللہ اس کی صحت بھی بہتر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بلڈ تو کبھی نہیں آیا؟ نہیں الحمدللہ، اور کبھی بلڈ بھی نہیں آیا، اور ماشاءاللہ اس کا دیکھیں اب HB پوری ہو رہی ہے، اس کا کلر بھی ماشاءاللہ پہلے سے بہتر ہو گیا ہے۔ تو یہ میں اپنے طبی بھائیوں کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو بناتا رہتا ہوں، تاکہ ان کی رہنمائی ہو کہ کوئی بھی مریض آپ کے پاس آئے تو آپ نے دل نہیں چھوڑنا، حوصلہ نہیں چھوڑنا، ہمیشہ تشخیص کرنی ہے۔ تو میں نے جب اس بچی کو دیکھا تو یہ ان کو گندم چھوڑ کے، یہ ڈاکٹر بتاتے ہیں زیادہ تر چاول دینے ہیں، چنے کی آٹا دینا، چنے کا آٹا دینا ہے، اور اسی طرح دیگر جتنی بھی ساری چیزیں وہ ساری کی ساری، مکئی کا آٹا، یہ خشک چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ خشک چیزیں کھا کھا کے بچی کے باڈی کے اندر، جسم کے اندر اتنی خشکی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کو قبض بھی تھی اور ساتھ میں بلڈ بھی آ رہا تھا۔ تو میں نے اس کو الحمدللہ غدی عضلاتی غدی اعصابی ادویات دی ہیں، اور اللہ کا فضل اور کرم ہوا کہ اس کا وہ قبض بھی ختم ہو گئی، اور اس کے بلڈ آنا بھی ختم ہو گیا، اس کی صحت بھی اچھی ہو گئی۔ یہ دیکھیں، میں نے ناشتے میں کشمش لکھی ہے، کھجور لکھی ہے، فرائی انڈا لکھا ہے، اور پستہ لکھا ہے، اور کھانے میں روٹی کے ساتھ کالے چنے کا شوربہ، مونگی مسور کی دال، اور اسی طرح بکرے کا شوربہ، بکری کو جڑی پالک میتھی آڑو سیب، یہ ساری چیزیں میں ان کو کھانے کے لیے بتائی ہیں۔ یہ الحمدللہ صبح دلیا کھا کے آئی ہے، ابھی وہ بتا رہے تھے کہ اس کے لیے مونگی مسور کی دال بنائی ہے، اس کے ساتھ جا کے روٹی دیں گے۔ تو یہ محترم ناظرین، آپ کو ہمیشہ اسی بات کی میں تلقین کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مریض آئے، آپ نے اس کی تشخیص کرنی ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے پاس جو گندم الرجی کے بچے آتے ہیں، وہ پہلے بھی الحمدللہ کافی بچوں کو شفا ہو چکی ہے، ان کو بھی کسی نے بتایا جن کے بچے کو شفا ہوئی ہے، تو اسی طرح یہ میرے پاس پہنچے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے اعصابی سے زیادہ تر بچے جو تھے اعصابی مزاج میں آئے تھے۔ تو اعصابی مزاج کی چیزیں کھانے سے پرابلم ہوتی ہے، تو اور اینڈ پہ نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ گندم چھڑوا دیتے ہیں، باقی سبھی چیزیں بتاتے نہیں ہیں چھوڑنی ہیں۔ تو ہم جب ان کی بلغمی چیزیں بند کرتے ہیں تو ساتھ میں ان کا ڈائٹ پلان چینج کرتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے بچے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ سب بھائی دوست اپنے جو طبیب ہیں جو مطلب کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، تشخیص کے مطابق ادویات دیں۔ والسلام۔